اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے سورہ آل عمران کا ترجمہ کر لیا تھا آیت نمبر 91 تک۔ الحمدللہ آج ہم آیت نمبر 92 سے ترجمہ تفسیر شروع کریں گے سورہ آل عمران کی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 کا ترجمہ ہے، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ دیکھیں، پہلے یہ کہا جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، یعنی کہ پہلی پرائرٹی اللہ تعالیٰ کس کو دے رہا ہے؟ اپنی پسندیدہ چیز کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تھوڑے غریب غربا لوگوں کے لیے، میڈیم کلاس لوگوں کے لیے بھی ایک اور بات کر دی، اور جو تم خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ دونوں باتیں کر دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نیکی بھلائی سے مراد یہاں پر کیا آتا ہے؟ عمل صالح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو اس پہ ایک صحابی تھے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ میں تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیرہا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان کے باغ کا نام تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بڑا محبوب ہے، تو میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو بہت نفع بخش مال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ یعنی یہاں پر پہلا حق کیا آ گیا کہ پہلا حق کس کا ہوتا ہے؟ آپ کا رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشورہ دیا کہ آپ اسے، ٹھیک ہے، اس سے بڑا نفع بخش مال ہے یہ آپ کا، تو آپ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ تو اس صحابی نے، ابو طلحہ انصاری نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہیں اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے صحابہ کیا کرتے تھے؟ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ یعنی ساری پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ اپنے لیے کچھ نہ رکھیں، آپ کے بچوں کے لیے کچھ نہ ہو، آپ کے پاس خود اپنے استعمال کے لیے کچھ نہ ہو، بلکہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے، آیت کو بھی دیکھیں آپ، پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں، یہ نہیں کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر دو گے، نہیں، چیزوں میں سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ خرچ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بھلائی نہیں پائیں گے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ جو اصحاب ہوتے تھے وہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے۔ اچھی چیز صدقہ کی جائے، اور افضل اور کمال درجہ حاصل کرنے کا یہی سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے، اب دوسری جو آیت ہے، مطلب آیت میں جو دوسرا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اس سے کیا مراد کہ اگر کسی کے پاس کمتر چیز ہے اور اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی استعمال شدہ چیز جو پرانی ہو گئی ہے لیکن اچھی حالت میں ہے کہ آپ اسے چاہیں تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو اسے بھی دینے کا اجر ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز کو اجر نہیں ملے گا۔ اب آپ کے پاس زائد چیز ہو گئی ہے، آپ فرض کریں کہ آپ کے پاس 20 کلو آٹا ہے، تو آپ کے استعمال میں جو ہے وہ مہینے میں 12-15 کلو آتا ہے، تو آپ 5 کلو آٹا اگر کسی غریب کو بھی دے دیں گے تو وہ اس کا بھی اجر ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ نے کپڑے پہنے، اچھی حالت میں ہیں، پھٹے نہیں ہیں، گھسے نہیں ہیں، ایسے ہیں کہ آپ اس کو دوبارہ پہننے میں بھی خوشی محسوس کریں، کہیں اچھی جگہ پر بھی اس میں کمفرٹیبل محسوس کریں، تو وہ کپڑے اب آپ کا دل بھر گیا کہ یار میں نے بہت پہن لیے، اب میں اسے اللہ کی راہ میں کسی ضرورت مند کو دے دوں، تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن بہتر کیا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے، یعنی کہ آپ کے پاس، اب فرض کریں کہ
6 کھاڑی کے سوٹ آ گئے، کیونکہ آج کل تو عورتوں کو کھاڑی کے اور برانڈڈ چیز گل احمد اور یہ سب پتا ہے نا، تو اس میں سے آپ کے پاس 6 سوٹ آ گئے تو 2 آپ اسی طرح برانڈ نیو سوٹ آپ دو کسی اپنی سفید پوش سہیلی کو دے دیں، کسی ایسے شخص کو دے دیں جس کو وہ ضرورت ہو، تو یہ آپ کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہو جائیں گی نا. اسی طرح کھانے پینے مال ہر چیز میں جو ہے وہ پسندیدہ، جیسے صحابہ نے تو پورے پورے باغ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کس قدر مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، غلاموں کو آزاد کروایا اور وہ اسلام لے کر آئے. تو کتنے بڑے بڑے فائدے جو ہے صحابہ کرام نے اٹھائے، کیونکہ وہ قرآن کی ان آیتوں کو جب نزول ہوتی تھیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے تھے، اور بس لائن لگ جاتی تھی صحابہ کی کہ ہم یہ دینا چاہتے ہیں، ہم یہ دینا چاہتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی حضور ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارا یہ کیا ہوا قبول کر لے. اور جب بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی صدقہ کریں اللہ کی راہ میں دیں تو ساتھ میں بڑے ہی جوشیلے انداز میں اپنے دل میں اکیلے میں تنہائی میں رو کر ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ بس ہم سے یہ قبول فرما لے، کیونکہ یا اللہ بس تو قبول فرما لے. کہ پتہ نہیں ہماری نیت کیسی ہے کیسی نہیں ہے، ہم تو خود بھی اپنی نیت کو ایک سیکنڈ میں بھول جاتے ہیں، اچھی سے بری کر لیتے ہیں، بری سے اچھی کر لیتے ہیں. تو یا اللہ بس تو اس نیکی کے پل میں اس وقت ہم نے تیری راہ میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ تو بس اسے قبول فرما لے. آیت نمبر 93 کا ترجمہ ہے، تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ سناؤ. اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ٹاپک چینج کر کے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ جو ہے وہ یہاں پر ڈسکس کیا کہ تورات کے نزول سے پہلے، اب یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ. ہوا کیا تھا، یہ 2 آیتیں جو ہیں یہود کے یہ جو آیتیں ہیں یہ خاص طور پہ 93 نمبر آیت اس لیے نازل ہوئی کہ جب وہ یہ کہتے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ دین ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں آپ تو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹ کا گوشت تناول فرماتے تھے. تو یہودیوں نے کہا کہ جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ جو ہے وہ دین ابراہیمی میں حرام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کا دعویٰ غلط ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں. ٹھیک ہے نا. ہاں، البتہ بعض چیزیں اسرائیل، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، کیونکہ ان کے آگے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بتا دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، خود سے حرام کر لی تھی، اور وہ یہی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا. اور اس کی وجہ جو ہے وہ ایک نظر تھی، بیماری بھی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا تھا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فعل جو ہے یہ بھی تورات سے پہلے کا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ تورات سے پہلے کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے تورات نازل ہوئی، اور حضرت یعقوب کا زمانہ تو حضرت موسیٰ سے پہلے کا ہے. تو اس لیے تورات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد میں نازل ہوئی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس طرح تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو. اور تورات میں بھی بعض چیزیں جو تم یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھیں تو اس کی وجہ بھی تمہاری سرکشی تھی، اور جو تمہارا ظلم جو تم کرتے تھے وہ تھی کہ تم پر بعض حلال چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرام کر دی تھیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو کہو لاؤ ذرا تورات پڑھ کر سناؤ جس میں یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام تھیں یا حرام نہیں تھی. تو تورات لاؤ پڑھ کر ابھی پتہ چل جائے گا. اور جو چیزیں تم پر حرام کی گئی تو اس کی وجہ تمہاری ظلم اور زیادتی تھی، ان کی حرمت کی وجہ سے تمہیں سزا دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے صاف بات کو کلیئر کر کے جواب دے دیا.
آیت نمبر 94 کا ترجمہ ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے وہی ظالم ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہہ دیا کہ تم جھوٹے ہو، بہتان باندھ رہے ہو اور تم ہی ظالم ہو، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا کہ بلاؤ انہیں اور پوچھو انہیں کہ تورات تو بعد میں آئی، اس سے پہلے تو حضرت ابراہیم کا دور تھا، پھر حضرت یعقوب کا دور تھا، تو وہ تو تورات تو اس وقت آئی نہیں تھی، تو تورات تو تمہارے پاس بعد میں آئی ہے. تو تم یہ جو جھوٹے دعوے کر رہے ہو، یہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہو، تم لوگ ظالم ہو. آیت نمبر 95 کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے. کیونکہ یہ دعویٰ کرتے تھے نا کہ جی حضرت ابراہیم تو ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے باپ داداؤں میں سے ہیں، تو ہم انہی کے دین پر ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ انہیں بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ وہ مشرک نہیں تھے جس طرح تم مشرک ہو، جس طرح تم کفر کرتے ہو، جیسے تم پیغمبروں کو قتل کرتے ہو، یہاں تک کہ میرا آخری پیغمبر آ گیا تم نے اس کو بھی جھٹلا دیا، اور اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کو بھی تم نے اپنی طرف سے تو قتل کر کے سولی دے دی. لیکن تم جو ہے تم وہ نہیں ہو جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ وہ مشرک نہ تھے اور نہ وہ کفر کرتے تھے. آیت نمبر 96 کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے. اچھا، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دے دیا. یہ کہتے تھے کہ جو ہے بیت المقدس جو ہے وہ ہے قبلہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع میں جو ہے جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو بیت المقدس کی طرف ہی تقریباً 18 مہینے تک، یا بعض میں کچھ کم بھی آتا ہے، 6 مہینے بھی آتا ہے، 18 بھی آتا ہے، اس کے بیچ 15 بھی آتا ہے. تو جتنا بھی اللہ بہتر جانتا ہے، جتنا بھی وقت جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ بیت المقدس کی طرف کر کے منہ کر کے نماز پڑھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پہلا گھر ہے نا، جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا عبادت کے لیے، تو وہ مکہ ہی ہے، وہ مکہ شریف میں ہے، یعنی بیت اللہ جو تمام دنیا والوں کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے. تو چونکہ یہ باتیں کرتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبلہ کیوں بدل لیا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دعویٰ بھی تمہارا غلط ہے. پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ مکہ ہے، نہ کہ بیت المقدس. بیت المقدس تو بہت بعد میں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے اللہ کا گھر جو ہے یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے جو ہے زمین پر تھا، ان کے دور سے، یعنی کہ حضرت آدم سے پہلے ہی اللہ کا گھر زمین پر آیا. یہ میں آپ لوگوں کو مطلب مختصر بتا رہی ہوں. تو زمین نے قرار پکڑا، ورنہ اکارڈنگ ٹو مائی لاجک زمین قرار ہی نہ پکڑتی جب تک اللہ کا گھر اور ہے بھی دنیا کے بالکل سینٹر میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، اور پھر حضرت نوح کے دور میں طوفان آیا اور اس کی بنیادیں گر گئیں اور سب کچھ جو بھی تھا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی بنیادوں کی اشارہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہاں اس کی بنیادیں ہیں. تو انہی بنیادوں کی دیواروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا، جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 97 کا ترجمہ ہے جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں. کس میں؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے گھر مکہ کی بات کر رہے ہیں، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ چیزیں بتا دی مکہ کے بارے میں. اللہ نے اپنے گھر کے بارے میں بتا دیا کہ یہاں پر کھلی کھلی نشانیاں، جیسے مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو سیف کر دیا دنیا والوں کے لیے، آتی دنیا قیامت تک کے لیے، وہاں پر آنے والے لوگوں کے لیے ان قدموں کو سیف کر دیا، اور مقام ابراہیم بنا دیا، مصلی بنا دیا اس کو، کہ اسی کے جو ہے رو میں نماز 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے. رش کی حالت میں اس سے آگے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ رش اتنا ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہاں پر جیسے صفا و مروہ کے 2 پہاڑ ہیں جہاں سعی کی جاتی ہے، تو سب اللہ کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بتا دیا اس آیت میں کہ جو لوگ اس طرف جا سکتے ہوں، یعنی اس کی راہ پا سکتے ہوں، اس کے گھر کا حج فرض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا۔ راہ پا سکنے کا مطلب کیا ہے کہ استطاعت اور فراہمی ہے، یعنی اتنا خرچ کے سفر کے اخراجات پورے ہو جائیں، اتنا آپ کے پاس خرچ ہو کہ آپ سفر جو ہے وہ آرام سے کر لیں۔ یعنی کہ پہلے تو گھوڑوں گدوں پر ہوتا تھا، تو ظاہری سی بات ہے کھانے پینے کے لیے راتیں اور کتنے کتنے مہینے لگتے تھے صرف جانے کے لیے، تو رکنا کھانا پینا یہ سب جو ہے اتنا آپ کے پاس ہو۔ اور آج بھی ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں ٹکٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے جہاز کے، اور پھر وہاں پر ہوٹلنگ بھی کرنی پڑتی ہے، وہاں رہتے ہیں اس ہوٹل کا بھی ہمیں کرایہ دینا ہے، کھانے پینے کا بھی دینا ہے، اور بھی معاملات ہیں، تو ہمارے پاس خرچہ ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اللہ سے دعا مانگ کر نکل جاتے ہیں نا، خرچے کے بغیر تو نہیں جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خالی یہ نہیں کہ بس اللہ بلائے گا اور خود ہی کرے گا، اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اللہ کا دیا ہوا حلال مال میں سے ہمیں جمع بھی کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی جو ہے جا کے اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کریں، عمرہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اتنا خرچ ہو کہ جس کو تم استعمال کر سکو، اور راستہ بھی پرامن ہو۔ اب تو جہازوں سے ہم جاتے ہیں، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ راستے میں ڈاکو وغیرہ بھی ہوتے تھے، اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ قافلے جائیں گے اور ان کے پاس مال ہوں گے تو ہم انہیں جو ہے لوٹ لیں گے، اور بعض اوقات تو جان و مال کا بھی خطرہ ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ راستہ بھی محفوظ ہو اور امن کا راستہ ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ انسان صحت مند ہو، تندرستی کے ساتھ ہو، یہ نہ ہو کہ بیمار ہو اور وہ سفر میں جا کر اور زیادہ جو ہے وہ بیماری کا شکار ہو جائے اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت کا باعث بنے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اکیلا جائے گا تو اور مصیبت ہوگی، اور اگر اور لوگوں کے ساتھ جائے گا تو ان کے لیے بھی مصیبت کا باعث بنے گا کہ وہ پھر خود جو ہے وہ حج یا عمرہ کریں گے، یا وہ اس کو سنبھالیں گے، یا اس کو اس کے وطن واپس لے کر جائیں گے۔ تو اس وقت تو مہینوں کا سفر کر کے آتے تھے، گھوڑوں اونٹوں پر، خچروں پر، اور پھر اس سے جاتے تھے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمیں جیسے کہ معلوم ہے کہ عورت کے لیے محرم بھی ضروری ہے، تو عورت محرم کے ساتھ یہ سفر کرے، اور بلکہ تقریباً ہر سفر ہی عورت کا محرم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اس کو ہم حدیث میں ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، یہ صرف ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جی صرف حج پہ جاتے ہوئے محرم یاد آ جاتا ہے، باقی جگہ پہ محرم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہر سفر میں محرم کا ہونا لازمی ہے، الا یہ کہ قریب آپ کہیں جا رہے ہیں، ضرورت کی کوئی چیز ہے، بہت مجبوری ہے، تو آپ جا کر لے کر آ سکتی ہیں، لیکن بشرط اس میں آپ کے پردے کا پورا اہتمام ہو، آپ کا چہرہ ڈھکا ہو، آپ کا جسم ڈھکا ہو، کھلے عبائے کے ساتھ، یا جو بھی آپ چیز استعمال کرنا چاہتے ہوں تو وہ آپ کا سطر پورا سر سے پاؤں تک ڈھکا ہو۔ اور میں اس میں یہی اوپینین میری ہے کہ چہرہ اس میں لازمی ڈھکا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کام کے لیے قریب جا سکتے ہیں، اپنے شہر کے اندر اندر تک جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس سہولت بھی ہو کنوینس کی تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا اسی آیت میں کہ استطاعت کے باوجود جو ہے اگر حج نہ کرے کوئی تو قرآن نے اس کو کفر کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا نا، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے، یعنی کہ جس کے پاس استطاعت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اور اس کا آج کل تو جہاز کے ساتھ سفر بھی آسان ہو گیا، 4-5 گھنٹوں میں ہی انسان جو ہے پہنچ جاتا ہے، تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر وہ کفر کرے، کفر کا مطلب پھر وہی آ گیا انکار کرے۔ یہ ہم نے کافروں کے لیے جو رکھا ہوا ہے نا، کافر اور کفر، یہ خالی ان کے لیے نہیں ہے، اس کے معنی کو آپ سمجھیں گے تو ہم اپنے آپ کو اس زمرے میں کافی جگہ پائیں گے۔ تو استطاعت کے باوجود اگر کوئی حج نہ کرنے کو قرآن نے کیا کہا ہے، کفر سے تعبیر کی ہے، یعنی انکار کرنا، تو جس سے حج کی فرضیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، تو اس میں ہمیں پھر کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ایون سعودی عرب میں رہتے ہوئے وہ لوگ حج نہیں کر سکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ کے لیے جب نہیں سوچتا، اپنی آخرت کے لیے نہیں سوچتا، اس کے سامنے یہ سب چیزیں امپورٹنس نہیں رکھتی، تو اللہ بھی ایسے لوگوں کو اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پوری دنیا آ کر اس کے
جو ہے بیت اللہ کا حج کرے تو اس کی کوئی شان بڑھ نہیں جائے گی، اور اگر کوئی آ کر ایک شخص بھی وہاں حج نہ کرے تو اللہ کی شان گھٹ نہیں جائے گی. اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے پرواہ ہے. آیت نمبر 98 کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. اب یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، کیونکہ وہ بیت اللہ کا حج نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے علماء نے ان کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی تھی کہ بیت المقدس ہی ہمارا قبلہ ہے اور ہمیں وہیں تک جو ہے جانا ہے، اور ہمارا حج اور عمرہ جو ہے جو بھی ہے وہی ہے، وہیں پر ہے. تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جو ہے یہ ان کا قبلہ ہے. یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ لوگ ایسے ہی ہیں، جاہل قسم کی یہ قوم ہے، ان پڑھ اور جاہل کر کے وہ ان کو پکارتے تھے، بکریاں چرانے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب سے آپ کہہ دیجئے ان کو، اہل کتاب والوں کو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کے گھر کا، اور یہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. تو ان کو بتا دو کہ اللہ گواہ ہے تمہاری ان حرکتوں کا جو تم کرتے ہو. آیت نمبر 99 کا ترجمہ ہے، ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو. مطلب جو کوئی نصارہ کیونکہ دل کے ذرا نرم تھے اور وہ جو ہے زیادہ سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی باتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، تو ان کے دل نرم ہوتے تھے، تو ان کو بھی باقاعدہ روکتے تھے یہ، اور کوئی نہ کوئی عیب نکال کے ان کے بیان کرتے تھے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خود شاہد ہو، یعنی کہ تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام حق ہے، اور اس کے دائی جو اس کی دعوت دے رہا ہے وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے پاس وہی فرشتہ آتا ہے جو تمہارے پیغمبروں کے پاس بھی وہی لے کر آتا تھا، اور یہ ساری باتیں تمہاری کتابوں میں درج ہیں جو تمہارے انبیاء پر اتری جنہیں تم پڑھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہوں. اور جو کیونکہ ان کے عادت ہوتی تھی کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا تھا اور اس کی طرف دل مائل ہوتا تھا تو یہ ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں یہ تو باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے اور یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور اس طرح کی. آج ہم بھی جب دین کی کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، اب کیا کریں، رشتہ داریاں بھی تو نبھانی ہے، اور ہم ایسا کریں 40ویں میں نہیں جائیں گے تو برا منا لیں گے، وہ مائیوں مہندی اٹینڈ نہیں کریں گے تو کیا کہیں گے. تو اس وقت وہ جب آپ مر جائیں گے تو وہ صرف یہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو یہی بات اس وقت آپ کہیں، 40واں سنے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مائیوں مہندی سنے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھے ہم نے اٹینڈ کر لی بھائی، ہم ان چیزوں کے اوپر نہیں آ سکتے، ہمیں اللہ کا حکم نہیں ہے کیونکہ آپ ہمیں نہیں بچائیں گے ان چیزوں سے، اس لیے آپ برا مت منائیں، ہم آپ کی خوشی میں برابر کے شریک ہیں لیکن ان چیزوں میں جس میں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. تو اس طرح سے ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو لوگ ان چیزوں سے پرہیز کر کے ان چیزوں میں نہیں جاتے تو ہمیں ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، نہ ان لوگوں کو روکنا چاہیے کہ نہیں جی آپ جائیں، وہ آپ کے رشتہ داری خراب ہو جائے گی. صلح رحمی بھی تو ضروری ہے، حرام کاموں کے لیے صلح رحمی ضروری نہیں ہے، یہ کان کھول کے سن لیجئے. حرام کاموں میں آپ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، دین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، البتہ حکمت کا راستہ اختیار کریں گے، حکمت کے ساتھ اس چیز کو ہینڈل کریں گے، لیکن اس چیز سے آپ بچیں گے جو شریعت میں غلط ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے والا ایسا ہے کہ ان لوگوں کا وبال بھی اس کے اوپر اور اس کا خود کا وبال بھی اس کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہی وبال ان یہود و نصارہ پہ بھی پڑا، خاص کر یہودیوں پر. آیت نمبر 100 کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے. اچھا، یہ اس کے پیچھے ایک پوری قصہ ہے آیت نمبر 100 کے کہ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے. معاملہ کیا ہوا تھا کہ یہاں پر مسلمانوں کو خاص طور پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ان سے یہودیوں کی سازشوں سے ہوشیار رہو.
اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود بھی کہیں یہود کے جال میں نہ پھنس جاؤ. یہ نہیں کہ تم نمازیں پڑھ رہے ہو، قرآن بھی پڑھ رہے ہو، تو یہ نہیں ہے کہ تم پر شیطان حملہ نہیں کرے گا. تو یہود کے جال سے بھی ہوشیار رہو. یہ معاملہ یہ آتا ہے کہ انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. یہ انصار کے قبیلے تھے. تو یہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایمان لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، اور یہ بڑے مزے سے اکٹھے بیٹھے نا گفتگو کر رہے تھے. تو ایک یہودی یہاں سے گزرا، شاس بن قیس اس کا نام تھا. وہ یہاں سے گزرا تو وہ ان 2 جو قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ جب ایمان لانے سے پہلے ایک دوسرے کے بڑے سخت دشمن تھے. تو یہودی نے دیکھا کہ اب ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ اتنے پیار اور محبت کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، خوش ہیں. اسلام لانے کے بعد ان آپس میں کیسی ان کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں ملا دیا، ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی. تو ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دیکھ کر نا وہ بڑا جل گیا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے سوچا کہ اب کیا کروں ایسا کہ یہ تو ایک دوسرے کے اتنے دشمن تھے اور اب اسلام کی برکت سے یہ اتنے آپس میں شیر و شکر ہو گئے ہیں. تو اس نے کیا کیا، اس یہودی نے ایک دوسرے یہودی نوجوان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ جا کر ان کے اندر ایسی بات کرے کہ جس سے یہ بھڑک جائیں. تو اسلام لانے سے پہلے ان دونوں اوس اور خزرج کے قبیلے میں آپس میں جنگ ہوئی تھی. اس جنگ کا نام تھا باس، بے عین الف اور سے. تو اس نے کہا کہ جنگ باس کا تو ذکر کر، اور جو ان کے درمیان میں ہوئی تھی اسلام لانے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ان میں آپس میں ہوئی تھی، تو اس جنگ کا ذکر کر اور اشعار پڑھ اس کے، جو کیونکہ اس وقت اشعار کا زمانہ تھا، اشعار پڑھے جاتے تھے. تو اس نے کہا کہ وہ جنگ جو ان کے درمیان آپس میں دونوں میں ہوئی تھی وہ پڑھ، وہ اشعار پڑھ. تو اس نے، یہودی نے ایسا ہی کیا جس یہودی نے اس کے ذمے کام لگایا تھا دوسرے یہودی کے. تو اس پر وہ دونوں قبیلوں کے جو پرانے جذبات بھڑک اٹھے اور وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ دینے لگے، اور یہاں تک کہ ہتھیار اٹھانے کے لیے ابھی للکار شروع ہی ہوئی اور قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دے کہ اتنے میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں سمجھایا اور انہیں واعظ دیا، تو وہ لوگ پھر باز آ گئے. تو اس قصے پر یہ آیات نازل ہوئی کہ ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے. یعنی کہ اگر تم ابھی ایک دوسرے کا قتل کر دیتے تو ہو جاتے نا کافر، تو وہ تمہیں کیا کریں گے، مرتد بنا دیں گے، دین اسلام سے باہر نکال دیں گے، اور پھر تمہیں یہاں تک لے جائیں گے کہ تم ایک دوسرے کا قتل کر بیٹھو اور کافر ہو جاؤ. اور آج افسوس افسوس افسوس، آج اس نے، یہود و نصارہ نے یہی کام کیا کہ آج ہم مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں اڑا رہے ہیں. آج ہم ہی خود ہی ایک دوسرے کو قتل و غارت کر رہے ہیں کہ مرنے والا بھی جہنمی، مارنے والا بھی جہنمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دور آئے گا کہ مسلمان کو قتل کرے گا، مرنے والا بھی جہنمی ہوگا اور مارنے والا بھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے مارنے والا تو جہنمی صحیح، لیکن مرنے والا جہنمی کیسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا بس چلتا تو وہ اس پر گولی چلا دیتا. آج 2 ٹگوں کے موبائل کے لیے لوگ گولیاں مار کے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گولی مار کے چلا جاتا ہے ایک موبائل کے لیے. تو کیا ہو گیا؟ کفر کر دیا اس نے، رسول کی لائی ہوئی شریعت سے کفر، انکار کر دیا. ٹھیک ہے نا، عمل، آپ کا عمل ہے جو اصل میں انکار کر رہا ہے. آپ کی زبان انکار کرے یا نہ کرے، آپ کا عمل دیکھا جائے گا. تو کیا ایک موبائل کی خاطر اس کو گولی مار دیتا ہے، کفر کر دیا تو کیا ہوا؟ جہنم میں وہ پہنچ جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آپ یہ دیکھیں کہ ان آیتوں میں ہمارے لیے کتنی زیادہ نصیحت ہے جسے ہم نہیں لیتے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری کل امت مسلمہ کو اس قتل و غارت سے بچائے. حرج اس کو کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حرج بڑھ جائے گا. صحابہ نے پوچھا حرج کیا؟ تو آپ نے فرمایا قتل و غارت بڑھ جائے گی، جو کہ بڑی ہوئی ہے، اور اس کا سارا جو غلبہ ہے وہ مسلمانوں پر ہے جن کو مولی گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا جلد از جلد ظہور عطا فرما اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو ان کے ساتھ ایمان پر قائم رکھنا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 101 کا ترجمہ ہے
گو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی. تو یہ جو قصہ ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے، آیت نمبر 100 میں سورہ آل عمران کی، تو اس کے ہی کانٹیکسٹ میں دوسری آیت ہے کہ گو ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود کہ تم پر قرآن کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں اور تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں رسول اللہ کے ذریعے سے، اور تم میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں. تو تم لوگ کس طرح آپس میں پھر اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایسا عمل کر سکتے ہو جیسے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے اوپر آ گئے تھے، اوس اور خزرج کا جو قبیلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر انہیں تنبیہ کی اس آیت کے ذریعے سے کہ کس طرح تم یہ کر سکتے ہو کہ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم میں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے مضبوطی سے تھامو، تو تھامے رہو گے اور اس پر قائم رہو گے تو ہی تمہیں راہ راست ملے گی. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اور مرتے دم تک ہمیں یہ پڑھنی ہے، نماز تو مرتے دم تک قائم ہے نا. تو ہم ہر وقت کیا کہتے ہیں؟ اللہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، اللہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، کیونکہ ہم ہر وقت جو ہے وہ شیطان کے زمرے میں بھی ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت میں بھی ہوتے ہیں. اب یہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے چوائس چھوڑ دی ہے کہ وہ اس کی طرف زیادہ جائے یا اللہ کی رحمت کی طرف آ جائے. تو یہ خود جو ہے چوائس انسان کے ہاتھ میں، ریموٹ انسان کے ہاتھ میں کہ وہ اپنی نفس کو جتنا قابو پائے گا اللہ کی رحمت میں رہے گا اور راہ راست پر رہے گا، اور جتنا دور ہوگا تو شیطان کے چنگل میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خیر میں رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احادیث سے، اس پر عمل کرنے سے. ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین. آج ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 تک ترجمہ اور تفسیر کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی، دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.